Brain Touch Night. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأقدير. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونحن إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ایک بار اور ہدیہ صلوات پیش فرما دیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرما دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. نعرہ لگانے کا اتنا جوش و خروش لوگوں میں ہے کہ کبھی کبھی بے سمجھے بھی نعرہ لگا دیتے ہیں. بے سمجھے. ابھی جب میں آ رہا تھا تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا تھا کس نے نعرہ لگایا، مگر ایک نعرہ اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچی. وہ یہ کہ اشرفی اور رضوی اتحاد زندہ باد. میں سوچنے لگا کہ اختلاف کب تھا. زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اتنی کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا. نا سمجھ غلاموں کے بیچ میں نا فہمی کی وجہ سے جو جھگڑا ہو جاتا ہے اسے آپ آقاؤں کا اختلاف نہ سمجھیں. اسی بات کو سمجھانے کے لیے امام احمد رضا نے اپنے پوتے کو بھیجا. اب جو یہی طے کر لیں کہ ہمیں سمجھنا ہی نہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے چیلنج کر دیا کہ اس مسئلے کو جو مجھے سمجھا دے گا ساری جائیداد میں اس کے نام لکھ دوں گا. جب گھر گیا تو اس کی بیوی گلے پڑ گئی کہ ایک سے ایک اہل علم اہل فہم اہل فراست اس شہر میں رہتے ہیں اور تو نے ایسا چیلنج کر دیا کہ جو مجھے سمجھا دے اسے تم پوری جائیداد لکھ دو گے.
کسی نے سمجھا دیا تو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کوئی کیسے سمجھائے گا، میں سمجھوں گا ہی نہیں۔ یہ داہنی ہاتھ والے کیسے ہیں؟ یہ داہنی ہاتھ والے، یہ بائیں طرف والے کیسے ہیں؟ یہ بائیں طرف والے، سبحان اللہ۔ اور جو سبقت کرنے والے وہ تو سبقت کرنے والے ہیں، اور وہی مقرب۔ دنیا میں بھی مقرب اور آخرت میں بھی مقرب۔ ایک بات میں بتا دوں، دنیا میں بظاہر سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ دارالعمل ہے، ہم نہیں بتا سکتے کہ آپ اپنے ایمان و عمل کے کس مقام پر ہیں، سب ایک جیسے دکھتے ہیں، مگر ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ پہچان ہو جاتی ہے کہ کس کی صلاحیت کیا ہے۔ جب تک آپ اسکول میں پڑھتے ہیں سال بھر تک پتہ نہیں چلتا کس بچے کی استعداد کیا ہے، مگر جہاں امتحان میں بیٹھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کلاس والا اور کس کی صلاحیت کیا ہے۔ تو اس دارالعمل میں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، مگر جب آپ دار آخرت میں، جب میدان امتحان میں پہنچنا ہوگا تو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کون کیا ہے، کدھر والا، بہت آسانی سے۔ اور وہاں جو تقسیم کی تو وہ بھی عجیب و غریب انداز سے کہ وہاں کچھ تو داہنی طرف والے ہوں گے، کچھ بائیں طرف والے ہوں گے، کچھ مقرب اور سبقت کرنے والے ہوں گے۔ تو جو داہنی طرف والے ہیں، یہ جو سبقت کرنے والے ہیں، یہ تو نجات پائیں گے، اور یہ جو بائیں والے ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ تین قسمیں وہاں اہل محشر کی یہ تین قسمیں ہوں گی، یا تو دائنی طرف یا بائیں طرف یا سبقت کرنے والے۔ مگر یہ جو داہنی طرف والے ہیں ان کا انجام نجات ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ داہنی طرف والوں میں صرف نیکوکار ہی ہوں گے، داہنی طرف والوں میں گنہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ نیکوکار تو وہ السابقون السابقون میں آ گئے، ان کو تو ہمیشہ یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ نیکوکاروں کو سامنے کر دیا گیا اور گنہگاروں کو چھپا لیا گیا۔ نیکوکاروں کو سامنے کر دیا گیا، وہ اس چہرہ ایسا رکھتے تھے کہ خدا کو منہ دکھا سکیں، مگر گنہگار جو خدا کو منہ دکھا سکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے انہیں رسول نے اپنے دامن رحمت میں چھپا لیا، اپنے دامن رحمت میں چھپا لیا۔ آپ التحیات پڑھتے ہیں نا، بار بار پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر تو الگ ہو گیا، اب یہ علینا میں کون ہے؟ سلامتی ہو ہم پر، حضور نے یہ نہیں کہا علیہ مجھ پر، ہم پر سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے بعد جو بچے وہ کہاں گئے؟
اللہ کے نیک بندوں کے بعد جو بچے وہ کہاں گئے؟ انہیں تلاش تم نہیں کر سکتے، وہ تو رسول کے دامن رحمت پہنچ گئے، ان کو چھپا لیا، نیکوکار بھی گنہگار بھی۔ یہاں پر ایک عظیم نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ انسانوں کی ایک تقسیم یوں ہی اور بھی کی گئی، یہاں پہ جو تقسیم ہے وہ تو یہ کامیاب یا ناکام، مگر ایک تقسیم ایسی کی گئی ہے جو صرف اہل ایمان کے لیے، اس میں اہل ایمان اور کفر دونوں کی تقسیم ہے، اور اس ڈھنگ سے کی گئی ہے کہ بہت اہتمام کیا گیا اس میں۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات۔ ہم نے الکتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے اسے جسے چن لیا۔ ہم نے الکتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے کسے؟ جن کو ہم نے چن لیا۔ اب جن کو چن لیا اس میں کتنی قسمیں ہیں؟ تو کہا ان میں ایک قسم ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِلنَّفْسِ، وہ الکتاب کے وارث تو ہیں مگر اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے لیے ظالم ہے وہ۔ اور دوسرا وہ ہے جو درمیانہ رو ہے، معتدل ہے، اور تیسرا وہ ہے جو نیکیوں میں سبقت کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سوال یہ ہے کہ الکتاب کا وارث اور وہ ظالم، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، الکتاب کا وارث وہ ظالم، الکتاب کی تشریح کرنے والا اور ظالم، الکتاب کی ہدایت کو پھیلانے والا اور ظالم، الکتاب کا سمجھانے والا، الکتاب کی تفسیر لکھنے والا، الکتاب کا درس دینے والا ظالم۔ یہ بات کیسے سمجھائے؟ معلوم یہ ہوا کوئی خدا شان بے نیازی رکھتا ہے، وہ اپنے دین کی خدمت فاسق و فاجر سے بھی لے سکتا ہے، دین کی تائید قد یؤید اللہ ھذا الدین بالرجل الفاجر، فاجر، اللہ کبھی اپنے رجل فاجر سے بھی، فاسق و فاجر سے بھی اپنے دین کی خدمت لے سکتا ہے۔ تو کیا سمجھے؟ صرف دین کی خدمت کرنے سے کسی کو متقی مت سمجھ لینا، صرف تفسیر ترجمہ کرنے سے کسی کو پرہیزگار مت سمجھ لینا، کسی کو پرہیزگار اور تقوی کی سند مت دینا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسے سے بھی دین کی خدمت کرا لیتا ہے جو دین کے لیے کام کرتا ہے مگر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے،